صدا نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، واشنگٹن سے۔ صاحب، جیسا کہ ہم گزشتہ کئی پروگراموں میں گفتگو کر چکے ہیں بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب بھی وہاں اختر مینگل صاحب کا مارچ چل رہا ہے، احتجاج بھی چل رہا ہے اور گورنمنٹ بھی اپنی ریٹ قائم کرنے کی کوشش میں ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کوئٹہ سے سینئر صحافی جناب ستار کاکڑ موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور وہ صوبہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ جی ستار کاکڑ صاحب، فرمائیے۔ جی السلام علیکم سر۔ اس وقت تک تو صورتحال یہ ہے کہ جو سردار اختر مینگل کا دھرنا ہے وہ بدستور وہاں کوئٹہ سے تقریباً 25 کلومیٹر جنوب میں لکپاس کہتے ہیں اس مقام کو، وہاں پہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے اور سیکورٹی فورسز جو ہے انہوں نے ان کے کارکنوں کو روکا ہے، اور وہاں کارکن تقریباً 2,500 3,000 3,500 تک ان کی اسٹرینتھ کم ہوتی بڑھتی جاتی ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور رات بھی وہاں گزارتے ہیں، دن کو بھی سارے وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ آج صورتحال کچھ مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف اس طرح سے بڑھ گئی کہ انہوں نے آج کوئٹہ کی جانب مارچ کرنا تھا۔ کچھ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جیسے ANP ہے، نیشنل پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، ان جماعتوں نے یہاں پریس کانفرنس کوئٹہ میں کی تھی، صدر اختر مینگل کی کوئٹہ کی آمد کی انہوں نے حمایت کی تھی، لیکن صوبائی حکومت نے بیچ میں اپنی ایک 3 رکنی کمیٹی بھیجی ہے۔ 2 بار ان صدر اختر سے مذاکرات بھی کیے ہیں جو کہ کامیاب نہیں ہوئے، اور صوبائی حکومت ان کو کل تو انہوں نے دھمکی کی حد تک، صوبائی حکومت کا ایک ترجمان ہے شاہد رند صاحب، انہوں نے ایک دھمکی کی حد تک بات کی ہے کہ ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے، اور اگر وہ ریڈ زون میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو سختی سے BNP کے اس ان کو سے نپٹا جائے گا۔ جو ہے اچھا، یہ کوشش کو بتائیے کہ ناکام بنا سردار دے۔ اختر مینگل جو ہے وہ بنیادی طور پر چاہتے کیا ہے، کہ کیا ہونا چاہیے، کیوں کر رہے ہیں وہ یہ؟ ذرا ہمارے سننے والوں کو بتائیں اور دیکھنے والوں کو بتائیں۔ ضرور سر، ایک نقطہ مزید اس میں صرف پرانی اس میں ایڈ کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آج نشکی میں، خوزدار میں، بیلا میں اور دیگر ڈیرہ مراد جمالی میں ان تمام مقامات پر بھی BNP کے کارکنوں نے جو قومی نیشنل ہائی ویز ہیں ان کو بلاک کیا ہوا ہے۔ سردار اختر مینگل کا سر مطالبہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو خواتین بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو احتجاج کر رہی تھی ان کو صوبائی حکومت نے جو حراست میں لیا ہے، ان تمام کو فوری طور پر جو ہے رہا کیا جائے، اس کے بعد وہ حکومت سے مذاکرات کریں گے یا اس حوالے سے ان سے بات چیت کر کے مسائل جو ہیں وہ حل کریں گے، لیکن صوبائی حکومت ابھی تک ان خواتین کو رہا کرنے، ضمانت پہ یا ویسے رہا کرنے میں وہ تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹینشن جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہا ہے سر۔ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے جی کہ اتنے بڑے صوبے میں کہا ہی جاتا ہے کہ ان کے ساتھ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو اکثریت ہے اس نے ان کے اس موقف کو تسلیم نہیں کیا ہے؟ ایسا ہے کہ کیونکہ ان کا جو لانگ مارچ تھا وہ وڈ سے انہوں نے شروع کیا تھا، اور یہاں جی مستنگ تک روزے کے دن تھے، عید سے پہلا سے قبل چند روز پہلے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، لیکن عید کے موقع پر خواتین کی ریلی ہم نے BNP سے وابستہ خواتین کی کافی بڑی ریلی ہم نے دیکھی ہے۔ اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سردار اختر مینگل سے اظہار یکجہتی کے لیے آگے بڑھے ہیں، ان کے پاس آئے ہیں۔ اب اگر وہ کوئٹہ کی جانب پیش رفت کرتے ہیں تو اس سے ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور اس سے مزید یہ مسئلہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے لازماً یہ ان کو آنے نہیں دیں گے، اور وہ زبردستی آنے کی کوشش کریں گے، جس کے بعد پھر کلیش کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ آگے چھوڑیں گے نہیں اور وہ آگے آنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو اس بنیاد پر یہ مسئلہ پھر مزید خراب بھی ہو سکتا ہے۔ بہترین جو اس وقت راستہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ صوبائی حکومت اپنے موقع پیدا کرے، اور اگر یہ لچک پیدا کرتے ہیں صوبائی حکومت میں شامل جماعتیں، تو وہاں سردار اختر مینگل کے رویے میں بھی کچھ نہ کچھ نمی آ جائے گی، اور وہ بھی اپنے موقف نظر ثانی کرنے کا سوچیں گے۔ لیکن فی الحال
ایک وہ پوزیشن ہے کہ سٹینڈ سٹل پوزیشن ہے، وہ کوئی بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے کافی زیادہ لوگ بھی ٹینشن میں ہیں، اور جو مسافر ہیں ان کو بھی بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے جعفری صاحب۔ اچھا، یہ بات کس حد تک درست ہے کہ سردار اختر مینگل کے دھرنے کو یا ان کے مارچ کو یا ان کے لانگ مارچ کو BLA کی بھی حمایت حاصل ہے، اور وہ بھی اس سلسلے میں براہ راست یا بالراست تعاون کر رہے ہیں؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ دیکھیے سر، BLA کی طرف سے میڈیا کی حد تک یا ان کا اپنا ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ تو ہم نے ایسا کوئی بیان ان کا نہیں دیکھا ہے کہ وہ سردار اختر مینگل کی جو جدوجہد ہے یا ان کا جو دھرنا ہے اس کی وہ حمایت کریں۔ اس بنیاد پر یہ کسی کوارٹر سے، کسی سرکل سے یہ بات تو وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ثبوت کی بات آتی ہے تو ثبوت اس حوالے سے کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ یہ مطالبہ بلوچستان کے حالات جو ہیں اس سے وابستہ تمام جو مطالبات اور مشکلات ہیں، اس سردار اختر مینگل کا دھرنا اسی حوالے سے ہے، اور اس بنیاد پر BLA نے ظاہری طور پہ سامنے فرنٹ پہ آ کے اس کی کوئی حمایت نہیں کی ہے، لیکن وہ چاہتے ہوں گے کہ اس سارے مسئلے کا جو حل ہے وہ ایک سیاسی طریقے سے حل ہو، لیکن نکل سکے۔ یہاں اچھا، پر یہ جو بتائیے جی کہ جو پشتون ہیں بلوچستان میں، ان کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ سردار اختر مینگل کے دھرنے کی اور ان کے لانگ مارچ کی حمایت کر رہے ہیں، یا وہ نیوٹرل ہے اس وقت؟ سر، جو میں نے گزارش کی کہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو رہنما ہیں، صوبائی صدر ہیں ان کے اصغر خان اچکزئی صاحب، وہ سردار اختر مینگل کے پاس وہاں پر لکپاس جا کر انہوں نے ملاقات کی ہے اور ان کی دھرنے کی حمایت کی ہے۔ یہاں کوئٹہ میں جب وہ 3-4 جماعتیں مل کر سردار اختر مینگل کے دھرنے کی حمایت میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس میں بھی ANP کی نمائندگی موجود تھی۔ محمود خان اچکزئی بھی کل وہاں پر سردار اختر مینگل سے جا کر ملے ہیں، انہوں نے بھی ان سے بات چیت کی ہے اور ان کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ تو جو پشتون سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کی حمایت کر رہی ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، ان کا ڈیلیگیٹ وہ ابھی تک اس حوالے سے خاموش ہیں، ان کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے، لیکن وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹینشن کم ہو، حالات بہتر ہوں، جو قومی شاہراہیں ہیں جو روزانہ بند ہوتی ہیں، یہ صورتحال کچھ بہتر ہو۔ اب صورتحال میں اس میں مسئلہ اس وقت یہ سامنے آ رہا ہے جعفری صاحب کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم زور سے، طاقت سے، قوت سے اس کو کرش کریں گے، ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی بھرپور قوت سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو دونوں طرف کے جو فریقین ہیں ان کے سوچ پہ اس وقت زور اور انتہا پسندی کا وہ جو اپروچ ہے وہ غالب آ انتہا رہا پر ہے۔ اچھا، اور یہ اس بتائیے کہ جو مہرک بلوچ صاحبہ ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ سر، میرے خیال میں تو ہم نے جو تقریباً اپنے جو صحافتی جو ہمارا کیریئر ہے یا تجربہ ہے اس کی بنیاد میں شاید ڈاکٹر مہرن بلوچ بلوچستان کی وہ واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں جس کو اس صوبے کے تمام جو طبقات ہیں، جن میں انٹلیکچوئلز ہیں، جن میں رائٹرز ہیں، جن میں باقی جو ڈاکٹرز ہیں، وکلا ہیں، تمام طبقات کی ان کو ڈاکٹر مہرن کو حمایت حاصل ہے، اور ہر سطح پہ لوگ زندگی سے دیگر شعبوں سے جو وابستہ ہیں وہ بھی تقریباً ان کی حمایت میں بھرپور کڑے ہیں۔ اور پھر جو اپروچ ان کے ساتھ جو اسلام آباد میں وہ اپنایا گیا، برتاؤ اپنایا گیا، جو کوئٹہ میں ان کے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی خواتین کے ساتھ اپنایا گیا، اس سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی پاپولرٹی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت وہ اچھا، بے حد سردار زیادہ ٹھاکر مقبول ہیں صاحب، بلوچستان میں۔ یہ جو ایک موقف اپنایا جاتا ہے کہ میں اس ساری بدامنی کا مقصد یہ ہے کہ سی پیک کو منایا جائے، اس میں اس کے حوالے سے بلوچستان کے عام لوگوں میں کیا تاثر پایا جاتا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا یہ صرف ان کے اپنے ذاتی اپنے اندرونی قومی مسائل ہے؟ سر، جہاں تک آپ نے اس کی سی پیک کی بات کی، بلوچستان میں سی پیک کا شروع سے کوئی وجود ہے ہی نہیں، یعنی یہاں پر کسی قسم کا کوئی جو قومی شاہراہ ہے اس کو سی پیک کے طرز پہ، تو کیا یہ جو اسلام آباد سے لاہور تک جو ہائی وے بنایا گیا ہے
उस हद तक भी कोई सड़क यहाँ पर मौजूद नहीं है। न यहाँ पर जो उनके मुआहदे में जो नए शहर आबाद करने का हुआ था या इसके अलावा दीगर जो इकदाम करने थे, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। ये मुहज एक प्रोपेगंडा है। लोगों की तवज्जो असल हकायक से हटाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। बलूचिस्तान के लोगों का इस वक्त जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसला है, बिलखुसूस बलोचों और पश्तूनों का, वो लापता अफराद का है। लोग इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहते हैं, बाकी मसाइल उसके बाद हैं। लेकिन जो हुकूमत है वो लापता अफराद के लोगों को जबरदस्ती लापता करने का सिलसिला अब भी जारी है। इससे और अमन जी, अमान की सूरत है। और ये जो कहा जा रहा है कि बैरूनी ताकतों की भी हिमायत हासिल कामों को, उसमें आपके ख्याल में कितनी हकीकत है? देखिए सर, जब आप आपस में लड़ रहे हो तो ये बजाते खुद जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनको दावत देने की एक वो है। इनको ये मसला वफाक और उसके सूबों का ये मसला है। इस पे ये मिल बैठ के बात करके इस मसले को हल किया जा सकता है। बिलखुसूस जो यहाँ की जो नेशनलिस्ट जमातें हैं उनके साथ मिलकर अगर इस सूबे के कुछ मसाइल मसाइल तो खैर बेशुमार हैं, लेकिन अगर इस सूबे की नुमाइंदा सियासी कुव्वतों को साथ में बिठाकर उनके साथ मिलकर छोड़ने का, अमली जी। इकदाम किए जाएं, तो उसके बाद अच्छा, एक देखिए बात ये इस वक्त बताइए सर, मुझे कि क्या आपके ख्याल में ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सूबे के अंदर अमन और मान के रास्तों को साफ करे ताकि पब्लिक को तकलीफ ना हो? अगर वो इकदाम हैं तो उसमें कबाहत क्या है? सूबाई हुकूमत में इतनी ताकत और वो नहीं है, ना वो इतनी नुमाइंदा हुकूमत है इस सूबे के लोगों की, क्योंकि जब ये अभी 2024 के जो इलेक्शन हुए थे पिछले साल, उस पे काफी बेशुमार इल्जामात लगाए गए हैं सर। उस बुनियाद पर इस हुकूमत को कोई इस सूबे की मुंतखब हुकूमत मानने को तैयार ही नहीं है। इस वजह से सूबाई हुकूमत का मौकफ कोई सुनने को तैयार नहीं है, जो बलूचिस्तान की इस वक्त जो सियासी कुव्वतें हैं वो। लेकिन वफाक यहाँ पर वजीर आजम आए हैं, उन्होंने भी ताकत की बात की है। जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो यहाँ पर सरबराह जो आते हैं वो भी यहाँ पर ऑपरेशन की और जोर जबरदस्ती की बात करते हैं। आप जोर हल की बात जबरदस्ती करते से हैं, जी। मसाइल हल नहीं होंगे, जोर जबरदस्ती से मसाइल हल नहीं होंगे। सूबाई वजीर आला जो है वो असेंबली में खड़े होके वो भी सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं, जोर जबरदस्ती की बात करते हैं। इससे मसाइल बिगड़ेंगे, हल नहीं होंगे। हल ये यही नजर आ रहा है कि जो सियासी नेशनलिस्ट जमातें हैं, बाकी जो कबायली सरबराह हैं, जो वो गैर मुतनाज़ उलमा कराम है, इन सियासी उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको साथ मिलाकर बिठाकर वो एक जरगा टाइप मुश्तरका तश्कील दिया जाए। फिर ये जरगा जाके सरदार अख्तर मेंगल सबसे पहले इसके लिए जरूरी है जो बलूच यकजहती कमेटी की जो खवातीन तमाम अरकान हैं उनको रिहा किया जाए। उसके बाद ये इस तरह का कोई रिहा किया कमेटी जाए। बनाकर जो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करे और जो बैरून मुल्क मुकीम लीडरान कराम हैं उनसे वो बातचीत करें, तो इस सूबे के हालात बेहतर हो सकते हैं। और ऑपरेशन जिन जिन इलाकों में हो रहे हैं उसको कुछ अरसे के लिए अगर ये रोक सकें तो रोकें, ताकि इस सूबे के हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा सके। लेकिन जहां तक हमें नजर आ रहा है इस वक्त हालात बिगड़ने की तरफ मजीद जा रहे हैं, बेहतर होने के इम्कानात कम है। बहुत शुक्रिया सत्तार काकड़ साहब, और हमारे आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे असफर इमाम।